السلام علیکم ویورس، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 9۔ دلدار تم کب آئے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مائی سرکار نے اس کو آتا دیکھ پوچھا۔ وہ چلتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور سر ان کے گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بس سر میں درد ہے مائی سرکار، آج جانا بھی تھا پر مجھ سے جانا نہیں ہوا، دلدار نے ہلکی سی آواز میں کراہ کر کہا۔ مائی سرکار نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ دل میری جان، بخار ہے، میڈیسن لو، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اچھا کیا واپس آ گئے ہو، چلو اپنے کمرے میں جاؤ، سو جاؤ تھوڑی دیر۔ اس کو آفس بھیج کر پریشا مزے سے کمرے میں سوئی تھی۔ ساری رات وہ بے سکون سی تھی۔ دھیان دلدار پر تھا جو مشکل سے صوفے پر لیٹا تھا۔ اب جا کے اس کی آنکھ لگی تھی، وہ گہری نیند میں تھی۔ دلدار کے آنے کی اس کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے، شارٹس اور ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہن کر وہ گنگنی میں تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا، پریشا کی طرف کروٹ لی، وہ اس کو نیم کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوا سو گیا۔ گہری نیند سے آنکھ اس کے موبائل کی بیل پر کھلی۔ پریشا نے اپنا آپ دلدار کی باہوں میں پایا، اس کے سینے پر سر رکھے اس کی باہوں میں قید تھی۔ کب کیسے وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر پریشا نے دلدار کا ماتھا دیکھا، پھر گردن پر انگلیاں رکھیں، پھر اٹھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ اتنا تیز بخار ہے؟ ابھی صبح تو ٹھیک تھے، شاید رات ایسے۔ اف، کیا کروں میں؟ دل کیوں میرے لیے مشکل بنا دی ہے؟ میرے پاس ہو پر میرے نہیں، لیکن مجھے کیوں ایسے برا نہیں لگ رہا؟ یوں ایک رشتے میں ہو کر اسی سے دور ہونا میری جان لیتا ہے، جبکہ میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ پریشا اپنے آخری لفظ پر خود سے سوال کرنے لگی، کیا مجھے واقعی؟ پر نہیں، مجھے دل سے محبت نہیں ہے۔ اپنا آپ اس سے الگ کرنے کی کوشش میں وہ اس کے اور پاس آتی جا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا وہ بنا دوپٹے تھی، دلدار کے اس قدر قریب، اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی اور خود ایسے پریشان مسلسل کوشش میں۔ وہ اس کی باہوں سے تو نکل آئی، لیکن ہاتھ ابھی بھی دلدار کی گرفت میں تھا جو اس نے سینے پر رکھا تھا۔ پریشا اس کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی، بخار سے وہ بہت تیز ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں میڈیسن لی ہے یا نہیں، پوچھوں؟ پر کیسے؟ دل تو سو رہے ہیں، جگا دیا تو ایسے نہیں، سوئے رہیں۔ پریشا باتیں کرتی اس کی سائڈ پر لیٹ گئی اور اس کو دیکھنے لگی۔ جاوید صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بات پکی ایک طرح ہو گئی ہے، منگنی ہم پاکستان جا کر کریں گے، میری بیٹی وہاں ہے اور شادی ادھر ہی ہوگی۔ خمار نے ان کو تفصیل بتائی اور فون صوفے پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ خمار آپ وفا سے ایک دفعہ کنفرم کر لیں، پتہ نہیں اس نے کچھ اور سمجھا ہو، ایسے ایک دم سے اس کی ہاں مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں نے جب رمان کی تصویر دکھائی تھی اس نے انکار کر دیا تھا، ناہید نے فکر مندی سے کہا۔ آپ نے بتایا تھا اس کو یہ جاوید چودھری کا بیٹا ہے؟ خمار نے اپنا رخ ناہید کی طرف کیا اور گہری خاموشی کے بعد پوچھا۔ نہیں خمار، اس کو بتایا نہیں تھا کون ہے، اس نے تصویر دیکھی اور نہ کر دی۔ اب اس کی ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں بیگم؟ اچھا ہے اس نے ہاں کی، جاوید چودھری ایک جانے مانے ڈاکٹر اور اچھے گھر کے لوگ ہیں، وفا وہاں خوش رہے گی، بہت خوش، خمار نے آہستہ سے کہا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ لوگ کل ہی پاکستان روانہ ہو رہے تھے۔ دیکھ لے خمار، وہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ سے اچھا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ عین وقت پر انکار ہمیں بہت شرمندہ کروائے گا۔ ناہید نے یہ کہہ کر حال سے جانا مناسب سمجھا اور خمار صاحب انہی باتوں کو سوچنے لگے۔ یہ آپ کی سائڈ ہے اور وہ میری، انگلی کا اشارہ کر کے وہ دلدار کو اپنی جگہ سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ مطلب پری تم نے بیڈ بانٹ لیا؟ دلدار کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ ہاں، جب آپ خود کو بانٹ سکتے ہیں، پیار بانٹ سکتے ہیں تو بیڈ پر کیا مسئلہ؟ پریشا غصے میں سب بول گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ دلدار پریشان تھا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کس چیز پر خفا ہے۔ پری میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ۔ وہ کمبل تان کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، پر دلدار نے اس کو جھٹکے سے اٹھا کر سامنے بٹھا لیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں پری، بتاؤ مجھے۔ اب کی بار آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیوں بتاؤں؟ ہاں کیوں بتاؤں؟ آخر میرے لگتے ہی کیا ہو؟ پریشا نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ بیوی ہو تم میری۔ دلدار کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کیے بولا۔ پریشا نیچے گرتی اسی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ لیکن کیا آپ خود میرے شوہر ہیں؟ بتائیں، کوئی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور۔ پریشا کی آواز دلدار کے سینے میں دب گئی۔ تمہارا شوہر کیا؟ بولو پری، کون سی عورت؟ دلدار قہر ڈال رہا تھا اور وہ اس کو باری بڑکا وجود میں دب کر رہ گئی۔ ہاتھوں پر دلدار کی گرفت اتنی مضبوط تھی، پریشا نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ دیر تک شاور آن کیے نیچے کھڑی رہی۔ دلدار کو اب فکر ہونے لگی تھی، آخر وہ اس کی محبت تھی۔ دلدار غصے سے اٹھا اور باتھ میں جا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ پانی میں تر تھی، یہ بھی پورا گیلا ہو گیا۔ پریشا کو اپنی کمر میں سنسناہٹ محسوس ہوئی،
اس کا پاس ہونا پریشا کو بے بس کر دیتا تھا۔ وہ خود پر ناراض ہوتی، آخر کیوں؟ پری چلو، بیمار ہو جاؤ گی۔ دلدار نے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے نہیں جانا، اور ہو جاؤں بیمار، آپ کو کیا دل؟ آپ کو کیا؟ مجھ سے بات مت کریں، اس نے کہا کر شاور تیز کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے، محبت کرتا ہوں تم سے پری۔ اس کا رخ اپنی جانب کیے دلدار نے یکدم کہا۔ وہ پھٹی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ جھوٹ، آپ کسی اور سے، پریشا نے نم آنکھوں سے کہا۔ دلدار نے آگے بڑھ کر اس کو اپنی باہوں میں بڑھا اور کمر کے گرد گرفت مضبوط کر دی۔ پریشا چاہ کر بھی الگ نہ ہو پائی۔ محسوس کرو کہ تمہارے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے اس جگہ۔ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں پریشا، بچپن سے۔ میں نے کبھی کسی اور کا سوچا بھی نہیں، دلدار اس کو ساتھ لیے بتانے لگا۔ نہیں، دل آپ، پریشا کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ ایک دم دلدار کی باہوں میں جھولنے لگی۔ دلدار اس کو اٹھا کر باہر لایا اور بستر پہ لٹا دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رگڑنے لگا، لیکن پری بھی ہوش ہو چکی تھی۔ حاکم حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ جاوید اپنے بیٹے بیوی کے ساتھ رات ہی پاکستان آ گیا تھا۔ آج شام منگنی کی رسم تھی۔ رمان تیار ہو کر اندر بیٹھا تھا، جبکہ جمشید اپنے دادا کے منہ ساری تیاری کرنے میں مصروف تھا۔ آخر مہمان آنا شروع ہو گئے۔ شہر اور گاؤں سے سبھی لوگ جمع ہو گئے۔ حویلی بڑھ گئی تھی۔ حاکم خوش تھا، اس بہانے رونق لگی، لیکن دل سے وہ خوش نہ تھا۔ وہ اپنے جمشید کے لیے ڈاکٹرانی چاہتا تھا، پر اب چپ ہو گیا۔ وفا بیٹا تیار ہو، چلو جاوید کی کالز آ رہی ہیں، وہ لوگ سب پہنچ گئے ہیں۔ ہما نے آواز دی۔ نہین نے رسم کا سامان رکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ سب اتنا جلدی تھا، نہین بات بھی نہ کر پائی۔ سارے راستے وفا جمشید کو کال کرتی ہوئی آئی، لیکن اس نے کال پک نہیں کی۔ مارے غصے سے اس نے فون آف کر دیا۔ اس کو تو جا کر پوچھوں گی، آیا بڑا۔ حاکم حویلی میں بہت دھوم دھام بچی تھی۔ ہمار نے گاڑی اندر لگائی اور اندر داخل ہوئے۔ بہت شاندار طریقے سے ان کا ویلکم کیا گیا۔ وفا کی نظریں ابھی بھی کچھ تلاش میں تھیں۔ پھر سامنے ٹیبلز پر برتنوں کی گنتی کرتے جمشید نظر آیا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج بھی ایسے کام؟ کمال ہے، اپنی منگنی پر یہ تیار بھی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ پاگل ہونے والی ہو گئی جب اس کے سامنے رمان آیا اور خمار نے اس کو بتایا۔ اس نے نہید کی طرف دیکھا۔ وہ ماں تھی، ساری بات سمجھ گئی، پر اب وقت نہیں تھا۔ وفا وہاں سے اٹھ کر ایک کونے میں چلی گئی۔ رمان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اب جاوید بھی پریشان تھا، آخر ہو کیا رہا ہے؟ حاکم علی کرسی پر بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ وفا کی نظریں مسلسل جمشید پر ہیں۔ حاکم نے جمشید کو آواز دی۔ جمشید پتر، جا بات کر ڈاکٹرنی سے، مان لے گی تیری۔ وہ پریشان لگ رہی ہے، کیا پتہ تیرے باپ نے زبان کچھ کی اور کہا کچھ۔ جا دیکھ ہے کیا۔ آ گیا ایک بار پھر میری عزت کا جنازہ کرنے، حاکم علی نے دکھی سی آواز میں کہا۔ جمشید وفا کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر بوس کیا ہوا ہے؟ جمشید کا جانا تھا کہ وفا نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ اور تم جاوید کے بیٹے تھے تو یہ کون ہے؟ دھوکہ دیا مجھے۔ وفا پھٹ پڑی۔ ڈاکٹر بوس لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس انگریزی بندر کو ہاں نہیں کی تھی، اور میں اس سے شادی کبھی نہیں۔ نو۔ ڈاکٹر بوس تو کس کو ہاں کی تھی؟ جمشید نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں کی تھی، تم سے محبت ہو گئی، شادی اس سے کروں، تمہارے لیے ہاں کی تھی۔ اور یہ ہے کون؟ میں نہیں جانتی اس کو، 2 بار انکار کر چکی ہوں میں۔ وفا کی بات سن کر جمشید وہاں جم گیا۔ یہ میرا بھائی ہے چھوٹا، جمشید نے کہانی سنائی۔ میں یہ منگنی نہیں کر رہی اور جا رہی ہوں۔ وفا نے 2 قدم اٹھائے تو جمشید نے روک لیا۔ ڈاکٹر بوس آپ نہیں جا سکتی، ہماری کچھ عزت ہے۔ منگنی تو آج ہوگی اور ہر حال میں ہوگی، جمشید نے روب سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم کر لو منگنی مجھ سے، مجھے اعتراض نہیں، پر اس کارٹون سے نہیں کر رہی۔ جمشید کے دماغ میں حاکم کی باتیں تھیں۔ بڑی برادری میں اب بے عزتی نہ ہو، اس نے ہاں کر دی۔ وفا نے انگوٹھی پکڑی اور جمشید کی مڈل فنگر میں ڈال دی، اور جمشید نے نظریں جھکا کر رمان کے ہاتھ میں رنگ پکڑی اور وفا کو پہنا دی، ساتھ ہی کھانا کھول دیا۔ حاکم علی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ حاکم نے اپنی نئی بہو کو آواز دی اور اندر لے گیا۔ دادا میں جمشید کو پسند کرتی تھی، سوری یہ سب۔ وہ شرمندہ سی تھی، مگر حاکم علی کا کہکا، وہ حیران ہوئی۔ تم نے چودھریوں کی بہو ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مجھے بھی تم اپنی بہو اپنے جمشید کے لیے پسند تھی، مگر یہ جاوید آ جاتا ہے ہر بار میرے بیٹے کی خوشیوں میں، اور جمشید نے کبھی خود کا نہیں سوچا۔ حاکم نے اس کو ساری کہانی سنائی۔ تو جمشید کے ماں باپ ستیلے؟ وفا نے پوچھا۔
ستیلے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ خیر میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ یہ لو شگن کا تحفہ، کچھ بھی اپنی پسند کا لے لینا۔ مجھے پہلے پتا ہوتا میں اپنی بہو کے لیے خود لاتا سب۔ حاکم علی نے اس کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ دادا جان، پر جمشید مجھے پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ منگنی بھی شاید آپ کے لیے کی، حویلی کی عزت کے لیے کی۔ وفا نے دکھ سے کہا، اب کرے گا پسند، تم پاس ہو اور دادا کی طرف سے جمشید بھی کرے گا پسند۔ کرنا پڑے گا، وہ میری بات نہیں ٹال سکتا۔ تم خوش رہو۔ حاکم علی نے واپس کہکا لگایا۔ اب کی بار وفا کو بھی تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اب جو طوفان جمشید کی طرف سے آنا تھا اب تھم گیا۔ پریشے کو ہوش آئی تو وہ فوری اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دلدار نے پکڑا۔ مجھے مائی سرکار کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، چھوڑ دے مجھے، پلیز چھوڑ دے۔ وہ گرنے والی تھی جب دلدار نے اس کو واپس پکڑا۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ دلدار چپ سا اس کو مائی سرکار کے کمرے میں چھوڑ آیا اور خود وہاں سے آفس چلا گیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا مائی سرکار، آپ کو پتہ تھا دل کسی اور۔ پریشا جا کر ان کے گلے لگی، رونے لگی۔ پری میری جان، کیا ہوا ہے؟ دل نے کچھ کہا؟ آئے وہ اس کو پوچھتی ہوں۔ مائی سرکار اس کو بچوں کی طرح روتا دیکھ پریشان ہو گئی۔ جب دل کسی اور کو چاہتے تھے آپ نے میرا نکاح کیوں کیا ان کے ساتھ؟ پریشے نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ پریشے بیٹا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دلدار تو بچپن سے آپ کو چاہتے تھے بیٹا، وہ تو آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو میں تھی بیٹا جو اس حویلی کی خاطر آپ کو قربان کرنے والی تھی۔ دلدار اس رات مجھ سے یہی کہنے آئے تھے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر علاقوں کی دشمنی ختم کرنے کو انہوں نے اپنی محبت بھی قربان کر دی۔ وہ راضی ہو گئے آپ کا نکاح کسی اور سے کرنے کو۔ وہ تو دل کی محبت اور خدا کی کرنی، آپ ان کی بیوی ہے پری۔ مائی سرکار کی ساری بات سن کر وہ شرمندگی کے سمندر میں تھی۔ تو دل کیا مجھ سے؟ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ایک دم بیٹھ گئی۔ ہاں پری، آپ کو بتایا نہیں انہوں نے؟ دل آپ کو چاہتے ہیں بیٹا، اور اب آپ کی شوہر ہے۔ حق مہر میں انہوں نے اپنی ساری زمین اور یہ حویلی آپ کے نام کر دی ہے بیٹا۔ کوئی بہت محبت کرنے والا ہو تو جواب بھی محبت سے دو، وہ آپ کو بے حد چاہتے ہیں۔ مائی سرکار کی باتیں پریشے کو شرمندہ کرتی گئی۔ وہ اٹھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن دلدار جا چکا تھا اور کمرہ لاک تھا۔ نورے، یہ لاک کیوں ہے اور دل کہاں ہے؟ بی بی دلدار میاں نے آپ کا سارا سامان آپ کے کمرے میں رکھنے کا کہا اور کمرہ لاک لگا کر خود اپنے سامان لے کر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے پوچھا نہیں؟ پریشا کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اسلام آباد گئے ہیں، کہتے کل آنا ہے۔ اچھا چابی دو اس روم کی، اور میرا سامان اس کمرے سے پھر اٹھایا تو دیکھ لینا، واپس لگاؤ سب، ہر ایک چیز اس کمرے میں ہو میری، پریشا نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ان چند پلوں کو محسوس کرنے لگی جو دلدار کے قریب تر گزرے تھے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی سپر رومانٹک ایپیسوڈ؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔